رمضان المبارک کی شروعات ہیں، اور یہ مہینہ جب ہمارے پاس آتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے مسلمان اختلاف کا شکار ہیں۔ ان میں اس کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور لے دے ہوتی ہے، اور وہ مسئلہ چاند کے دیکھنے کا یا رؤیت ہلال کا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری اس کی حدیث نمبر 1906 میں روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو، اور نہ ہی شوال کا چاند دیکھے بغیر عید کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اسی طرح عید کا منانا اس کا تعلق چاند کے دیکھنے سے ہے، رؤیت ہلال سے ہے۔ جب چاند نظر آئے گا تب ہی روزوں کی ابتدا کی جائے گی، اور اسی طرح مہینے کے آخر میں جب دوبارہ چاند نظر آئے گا تو عید الفطر منائی جائے گی۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے چاند نہ دیکھا جا سکے، رؤیت ہلال ثابت نہ ہو سکے، تو پھر مہینے کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں اس مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ امام ترمذی اپنی کتاب سنن الترمذی اس کی حدیث نمبر 697 اس میں روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھنے کا دن وہی ہے جس دن تم سب روزہ رکھتے ہو، عید الفطر منانے کا دن وہی ہے جس دن تم سب عید الفطر مناتے ہو، اور عید الاضحیٰ کا دن وہی ہے جس دن تم سب قربانیاں کرتے ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود ہی اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، وفسر بعض اہل العلم هذا الحديث فقال انما معنى هذا ان الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا اور عیدین کا منانا یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا منانا اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے اور لوگوں کے سواد اعظم کے ساتھ ہے، یعنی کہ جس دن لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی جماعت وہ ان عبادات کا انعقاد کریں گے، ان عبادات کو منائیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، عید الفطر منائیں گے یا عید الاضحیٰ منائیں گے، اسی دن ان عبادات کو منایا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کا انعقاد ہوگا۔ اسی طرح اسی حدیث کو امام ابو داود نے بھی اپنی کتاب سنن ابی داود میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2324 میں، اور امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ اس کا جو عنوان اور جو ٹائٹل لکھا ہے اس میں اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے، اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ اگر لوگ چاند کے دیکھنے میں غلطی کر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام خطابی رحمہ اللہ جنہوں نے سنن ابو داود کی تشریح اور شرح لکھی، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی طاقت کے مطابق چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں اور لیکن اس کے باوجود وہ غلطی کر جائیں اور رمضان کے روزے رکھنا، عید الفطر کا منانا، عید الاضحیٰ کا منانا اس میں غلطی ہو جائے اور بعد میں ثابت ہو جائے کہ جس دن ہم نے روزہ رکھا تھا، جس دن ہم نے عید منائی تھی وہ غلط تھا، اس سے آگے یا پیچھے حقیقت میں اس سے ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے کرنا چاہیے تھا، تو اس کے باوجود، غلطی کے باوجود اللہ رب العالمین ان کی اس غلطی کو معاف کریں گے اور ان کی عبادات کو، ان کے روزوں کو، عید کے منانے کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی رہنمائی فرمائی ہے کہ سب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، سب کے ساتھ عید الفطر منانی ہے، سب کے ساتھ قربانی کرنی ہے، عید الاضحیٰ منانی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔